ایک بابرکت رات ہے جو اسلامی تقویم کے مطابق 15 شعبان کی رات کو آتی ہے۔ اسے رحمت، مغفرت اور بخشش کی رات کہا جاتا ہے۔ مختلف اسلامی روایات کے مطابق یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کا حساب فرماتے ہیں اور آنے والے سال کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اہم پہلو: عبادت و استغفار۔ اس رات میں مسلمان نوافل، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ مغفرت کی رات، روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ بے شمار گناہگاروں کو معاف فرماتے ہیں۔ قبرستان کی زیارت۔ بعض لوگ اس رات اپنے پیاروں کی قبروں پر جا کر دعا کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا اہتمام۔ بعض احادیث کے مطابق نبی کریم نے 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کو توبہ اور نیک اعمال کی طرف راغب کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ شب برات کی تفصیل۔ شب برات اسلامی مہینے شعبان کی 15 رات کو منائی جاتی ہے۔ یہ رات رحمت، مغفرت اور بخشش کی رات مانی جاتی ہے اور مسلمانوں کے درمیان خصوصی عبادات اور دعاؤں کے ساتھ گزاری جاتی ہے۔ شب برات کی اہمیت۔ فیصلوں کی رات۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ رات وہ ہے جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقدر تقدیر کے فیصلے فرماتے ہیں، جیسے کہ رزق، عمر اور دیگر معاملات۔ بخشش اور مغفرت۔ حدیث شریف کے مطابق اللہ تعالیٰ اس رات میں بے شمار گناہگاروں کو معاف فرماتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے جو کینہ پرور، والدین کے نافرمان، تکبر کرنے والے اور شرک میں مبتلا ہوں۔ رسول اللہ کی سنت۔ نبی کریم نے اس رات عبادت کی اور اللہ سے مغفرت طلب کی۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اپنے 15 شعبان کا روزہ بھی رکھا، جس سے اس دن کے روزے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ شب برات میں عبادات۔ مسلمان اس رات مختلف عبادات کرتے ہیں، جن میں شامل ہیں نماز، نوافل۔ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں، جیسے کہ تہجد، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح وغیرہ۔ بعض لوگ 100 نفل پڑھنے کی خاص فضیلت بیان کرتے ہیں، مگر اس کا کوئی مستند ثبوت نہیں ملتا۔ تلاوت قرآن۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ذکر و اذکار۔ استغفار، توبہ، درود شریف اور مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ قبرستان کی زیارت۔ بعض لوگ نبی کریم کی سنت کے مطابق قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ روزہ رکھنا۔ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا مستحب عمل ہے، کیونکہ نبی کریم نے اس دن روزہ رکھنے کو پسند فرمایا۔ شب برات کے حوالے سے مشہور غلط فہمیاں۔ رات کو جلوس آتش بازی کرنا۔ یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ بعض ثقافتی روایات کی وجہ سے لوگوں میں عام ہو گیا ہے۔ حلوہ خاص کھانے کی پابندی۔ شب برات پر حلوہ پکانے یا مخصوص کھانے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، یہ ایک ثقافتی روایت ہے۔ 100 نفل مخصوص عبادات کی لازمی تاکید۔ نوافل پڑھنا اچھا عمل ہے، مگر کسی خاص تعداد میں نوافل کو لازم سمجھنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی مستند حدیث نہیں ہے۔ شب برات میں مانگی جانے والی دعا۔ یہ دعا عام طور پر شب برات میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت، ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین۔ اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرمي وطردي واقترار رزقي، وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات۔ ترجمہ: اے اللہ، جو تجھ سے مانگا جاتا ہے مگر تو کسی کا محتاج نہیں، اے عظمت اور عزت والے، اے احسان کرنے والے، اے انعام و کرم والے، تا وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے پناہ مانگنے والوں کے سہارا، اے خوفزدہ لوگوں کے امان، اگر تو نے میرا نام بدبختوں، محروموں، تندرستی کے شکار لوگوں میں لکھ دیا ہے تو اپنی رحمت سے میرا مقدر بدل دے اور مجھے خوش نصیب، رزق پانے والا اور بھلائیوں کی توفیق پانے والا بنا دے۔ شب برات کا پیغام۔ یہ رات ہمیں توبہ، استغفار اور نیک اعمال کی طرف راغب کرنے کا بہترین موقع دیتی ہے۔ ہمیں اس رات اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے
اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو مزید تفصیلات یا مخصوص دعائیں درکار ہوں تو بتائیں۔